بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو فرمایا کہ جاؤکا، آ جاؤ میرے محبوب کے پاس، فاستغفر اللہ، پس اللہ سے معافی کا سوال کرو، بخشش طلب کرو، واستغفر لهم الرسول، اور جس کے لیے میرا رسول ہاتھ اٹھا دے استغفار کرنے کے لیے تو فرمایا لوجد اللہ توابا رحیما، تم اللہ کو ضرور بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ شریف کے لیے دعا اس انداز کے اندر کی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد، فرمایا اے اللہ مدینہ کو میرے لیے محبوب بنا جیسے ہم کو مکہ محبوب ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مدینہ کو ہمارے لیے محبوب بنا۔ حضور علیہ السلام شہر مدینہ سے اپنی محبت اور الفت کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ما علی الارض بقعۃ احب الی ان یکون قبری۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا روئے زمین میں اس ٹکڑے یعنی مدینہ طیبہ سے زیادہ کوئی ٹکڑا محبوب نہیں جس میں میری قبر ہوگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، ترمذی ابن ماجہ مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس سے ہو سکے کہ وہ مدینہ میں مرے، فرمایا وہ مدینہ ہی میں مرے، کہ جو شخص مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ اس دنیا سے پردہ کرے گا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کی شفاعت کروں گا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غبار المدینۃ شفاع من الجذام، فرمایا کہ مدینہ کے گرد و غبار جذام یعنی کوڑ کی بیماری کے لیے شفا ہے، کہ جو بندہ بھی مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ جائے اور وہاں کا گرد و غبار اس کے جسم پہ لگے، اگر کوڑ کی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے شہر مدینہ کے صدقے اس کی اس بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعض لوگوں کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں کہ جن کو برس یعنی کوڑ کا مرض ہوتا ہے، کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، ان لوگوں نے مدینہ طیبہ کی پاک مٹی کو جب اپنے جسم پر ملا، جو بھی برس والا جا کے اپنے جسم پر مدینہ طیبہ کی مٹی کو ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ لوگ کوڑ کی بیماری سے ایسے جناب شفا پاتے ہیں جیسے انہیں وہ بیماری تھی نہیں۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں اٹھا لے جائے تھوڑی سی خاک اس آستانے سے۔ اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کی بڑی پیاری ترجمانی کرتے ہیں، فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔